کون سی اہل بیت؟ میرے آقا کریم علیہ السلام، یہ اہل بیت کا درجہ اتنا اعلیٰ اور مقام اتنی فضیلت کیوں ہے؟ نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ دنیا سے زود اور بڑا اور خطرہ نہیں ہے. ایسے علم العرابی روایت کرتے ہیں حضرت عمران ابن حسین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا. سنیے، خاص طور پہ وہ لوگ ضرور سنیں جن کو کوئی طاقت اور قوت ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے، وہ اپنے اقتدار کو صرف اپنی آل اور اولاد اور اپنے رشتے داروں کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ ساری جتنی ویکنسیاں آنی ہیں اپنے رشتے داروں میں تقسیم ہو جائیں، جتنی سہولیات حکومت کی طرف سے آنی ہے اپنے رشتے داروں میں تقسیم ہو جائیں، جتنا ریلیف ملنا ہے حکومت کی طرف سے، وقت کی حکومت کی طرف سے، وہ سارے کا سارا نیچے والے لوگ کہاں پہ تقسیم کر دیتے ہیں؟ اپنے رشتے داروں میں تقسیم کر دیتے ہیں. اور کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ. نام کس کا لیتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کو غلام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کئی دفعہ ان کی زبان پہ یہ ورد جاری ہوتا ہے، کئی دفعہ. کیوں جاری ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے. میں اللہ کو ہو کر بھی نا تیری زبان سے اپنا ذکر نہیں چھین رہا ہوں، اور کوئی بندہ ہو کر میرے ذکر کو بھولتا جا رہا ہے. اگر گناہگار کی زبان پہ، باغی کی زبان پہ، ظالم اور جابر کی زبان پہ کلمے کا ورد جاری ہوتا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس ظالم کے لیے پیغام یہ ہے کہ اللہ ابھی تک تجھے موقع دے رہا ہے توبہ کرنے، ابھی تک تجھے توفیق دے رہا ہے. اس سے قبل کہ اللہ تعالیٰ کلمے کا ذکر بھی تجھ سے چھین لے. عمران ابن حسین میرے آقا کریم علیہ السلام کے پاس، ان کے پاس 1000 درہم، 1000 دینار، آج کے دور کے 1 کروڑ 2 کروڑ 5 کروڑ نہیں آتا تھا. ایک ٹائم میں اربوں روپے آتے تھے، اربوں روپے ایک ٹائم میں. جن کے پاس ایک ٹائم میں اربوں روپے آتے ہیں، مجھے آپ بتائیں وہ اپنے خاندان کو، وہ اپنے رشتے داروں کو، وہ اپنی آل اولاد کو کیا کچھ نہیں دے سکتا؟ گاڑیاں دے سکتا تھا، بنگلے دے سکتا ہے نا وہ شخص، ساری سہولیات دے سکتا ہے نا جس کے پاس اربوں روپے آ رہے ہیں ایک ٹائم میں، اربوں روپے. لیکن آئے میں آپ کو سناؤں، آپ اس کے امت نہیں. میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عمران ابن حسین بیٹھے. میرے آقا نے فرمایا، عمران کیا پسند کرے گا کہ میری لگتے جگر فاطمہ بیمار ہے، ہم اس کی تیمارداری کے لیے چلیں، ان کی صحت پوچھنے کے لیے چلیں؟ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، کیسے صحابی رسول ہے معلوم ہے آپ کو عمران ابن حسین کے بارے میں؟ عمران ابن حسین کی شان یہ ہے کہ چلتے پھرتے ہی کو اللہ کے فرشتے سلام کرتے تھے. واحد صحابی ہیں، واحد صحابی جن کو چلتے پھرتے اللہ کے فرشتے سلام کرتے تھے، وہ فرشتوں کا سلام کا جواب بھی دیتے تھے. سیدہ کائنات کی بارگاہ میں کوئی عام شخص جائے گا؟ وہ شخص جائے گا جو فرشتوں کا بھی پیارا ہے. میرے آقا نے فرمایا چلا گئے. عمران ابن حسین عرض کے یا رسول اللہ، اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا شے پیاری ہو سکتی ہے؟ یہ تو میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں، آپ کی لگتے جگر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں چلوں. تو فرماتے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عمران تم چلو. کہتے ہیں من ترک رسول اللہ من ترکت معه. آقا کریم علیہ السلام چل پڑے تو میں بھی ساتھ ساتھ چل پڑا. کہتے ہیں کہ جب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ پہنچے نا تو آپ نے دستک، اب سنیے گا اللہ اکبر کیسے مقام ملتا ہے اور ایک حاکم وقت کو کیسے حضور کی سیرت پاک پہ عمل کرنا چاہیے. جب دستک ہوئی نا اندر سے آواز آئی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا فاطمہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اجازت ہوئی. بیٹی کے گھر میں جانے کے لیے بھی اجازت ہو. آج غیروں کے گھر میں جانے کے لیے اجازت نہیں دیتے، دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اجازت نہیں فرمایا وہ آنے لگتے ہیں. یا رسول اللہ آپ آ جائیے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ میں عمران ابن حسین کو ادا کر دو. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سن سلام اللہ علیہ. آپ نے عرض کیا ابا جان میرے پاس صرف ایک جو میں نے پہنا ہوا ہے نا کپڑا، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے. چہرہ ڈھانپنے کے لیے بھی کپڑا نہیں ہے سیدہ کائنات کے پاس. مصطفیٰ کی نظر
در پہ اللہ تعالیٰ نے دولت کے سارے خزانے کھول دیے. یہاں تھوڑا سا پیسہ آتا نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ رشتے داروں میں تقسیم کر دیتے ہیں. تو نام حضور کا لیتے ہیں. میرے آقا کریم علیہ السلام کی لخت جگر اپنے ابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کر رہے ہیں, ابا جان میرے پاس چہرہ ڈھانپنے کے لیے بھی کپڑا نہیں ہے. عمران ابن حسین بیعت کرے تھے کیونکہ حضور ان کو ساتھ جانا چاہتے تھے تو ضروری تھا پردہ کرواتے پہلے. تو میرے آقا کریم علیہ السلام کے پاس نا ایک چادر مبارک تھی جو آپ نے اوپر لی ہوئی تھی. عمران ابن حسین فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی چادر پاک تطہیر والی چادر کو اتار کے سیدھے کائنات فاطمہ زہرا کو دی. فرمایا فاطمہ اس کے ساتھ اپنا چہرہ ڈھانپ لو, اپنا چہرہ ڈھانپ لو. کہتے ہیں کہ جب چادر ملی نا تو چہرہ ڈھانپ لیا, جب پردہ ہو گیا تو پھر ہمیں اندر آنے کی اجازت ملی. پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عمران اب آ جاؤ. تو کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے سیدھے کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس بیٹھے اور میں آپ کی طرف نا پیچھے ہو کے بیٹھ گیا سیدھا کائنات پردے میں. تو آقا کریم علیہ السلام سے سیدہ فاطمہ زہرا سلام ہمارا ایمان تو کچھ نہیں ہے, ہم تو پتہ نہیں میدان حشر میں ہم مومنوں کے سامنے کھڑے ہو گئے یا نہ کھڑے. اس دل کے اندر دنیا کی محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں. اس دل کے اندر دنیا کے پروٹوکول ملنے کی امید کے علاوہ کچھ نہیں. جملہ سنیے گا زمین کانپ جاتی ہے. اگر کوئی سچا غلام ہونا میرے مصطفیٰ کا سچا غلام حاکم وقت, وہ اپنے گھر کے اندر پڑا ہوا سارا ساز و سامان باہر نکالا اور اپنی رعایا میں تقسیم کر دیں. سیدہ کائنات فاطمہ زہرا کا ایک جملہ سنیے گا. عرض کے یا رسول اللہ پیٹ میں بڑا درد ہو رہا ہے, تکلیف بڑی شدت سے ہے. یا رسول اللہ درد اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. آج ہمارے گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہ ہو بلکہ سارا کچھ بھی ہو پھر بھی ہم حرام نہیں چھوڑتے ہیں. اگر حرام کو چھوڑ دیا تو بینک بیلنس نیچے آتا چلا جائے. اگر ہمارے گھر کے اندر بیٹھی ہماری عورتوں کو ایک ٹائم کھانا نہ ملے تو وہ اپنے شوہر کا جینا حرام کر دیں. کاش ہماری یہ مائیں بہنیں یہ سن رہی ہوگی سیدہ کائنات کا پیغام کہ شوہر کے ساتھ کیسے وفاداری کی جاتی ہے اور شکوہ کیسے زبان سے روکا جاتا ہے کہ شکوہ نہیں کرنا. عرض کہ یا رسول اللہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اس وجہ سے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو آ گئے. تو آنسو آ گئے. فرمایا فاطمہ دنیا کی نعمت سے بھی بڑی نعمت کی بشارت نہ سناؤں تمہیں, بڑی خوشخبری نہ سناؤں. عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سی خوشخبری ہے؟ فرمایا اس بھوک اور اخلاص اور تقوی کی وجہ سے, عزت اور برا کی وجہ سے. فرمایا فاطمہ قیامت تک جتنی بھی جنت کی عورتیں ہوں گی نا ساری جنت کی عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہوگی. اسی وجہ سے میرا یہ مقام کھانے پینے کی وجہ سے, نہ گھر کے اندر کچھ بھی نہیں, ایک لقمہ بھی نہیں تھا, ایک لقمہ کھانے کے لیے. عرض کیا یا رسول اللہ وہ اللہ کے حبیب وہ بیٹھے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر مصطفیٰ ہاتھ اٹھا دے تو مکہ کے سارے پہاڑ کا سونا بنا دو. اور مصطفیٰ کو سونا نہیں چاہیے, اللہ کی رضا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ جب یہ بشارت دی نا تو سیدہ کائنات